وہ پریشان تھا، گہری سوچ میں تھا کہ آج گھر کا سامان کیسے خریدوں گا، کیونکہ ان کی تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر چلانا مشکل ہو چکا تھا۔ لیکن جیسے ہی نیند سے آنکھ کھلی تو نوٹس موصول ہوا جس میں لکھا ہوا تھا، فلاں کمپنی آپ کے نام پر ہے، آپ نے ٹیکس کی مد میں 2,32,00,000 روپے ادا کرنے ہیں۔ عبدالغفور جونیجو چیلار ہاسپٹل میں محض ایک اسٹور کیپر ہیں۔ بینک مینیجر نے انہیں نوٹس ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، غفور صاحب، آپ کا سیلری اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کے نام کا نوٹس آیا ہے۔ غفور نوٹس پڑھ کر ایک لمحے کے لیے بہت خوش ہوا، کیونکہ ان کے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، چلو کروڑ روپے میرے نام کے ساتھ جڑے تو صحیح۔ لیکن پھر سے نوٹس پڑھا تو چہرے کا رنگ اتر گیا۔ یہ نوٹس FBI کی جانب سے بھیجا گیا تھا، جس میں لکھا تھا کہ غفور صاحب، مہران انٹرنیشنل کمپنی آپ کے نام پر ہے اور آپ نے ٹیکس کی مد میں 2,32,00,000 روپے ریاست پاکستان کو دینے ہیں۔ عبدالغفور جونیجو بتاتے ہیں کہ بینک مینیجر نے انہیں بتایا کہ مہران انٹرنیشنل کمپنی 2010 میں ان کے نام پر رجسٹر ہوئی۔ 2023 تک پتہ نہیں کتنے غیر قانونی کام کیے گئے، لیکن غفور تو ٹھہرا معصوم آدمی سو پٹ گیا۔ اب یہ FBI کا بھنڈ ہے یا عبدالغفور جونیجو کی معصومیت، لیکن کمپنی تو رجسٹر ہوئی ہے۔ اب اس کمپنی کا اصل مالک کون ہے اور یہ کمپنی کیا کاروبار کرتی رہی ہے، یہ تو انکوائری میں سامنے آئے گا، لیکن فی الحال عبدالغفور پھنس چکا ہے۔ عبدالغفور گھر سے یہ سوچ کر نکلا تھا کہ آج بینک سے پیسے نکلواؤں گا، کم ہی صحیح لیکن کچھ اچھا لے جاؤں گا تاکہ گھر والے آرام سے گزارا کر سکیں۔ لیکن اب تو صاحب کروڑ پتی اور ٹیکس باقی داروں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں۔ عبدالغفور محکمہ صحت کا ملازم ہے۔ ایک سرکاری ملازم کے نام پر اتنی بڑی کمپنی کیسے رجسٹر ہوئی اور گزشتہ 13 برس سے یہ کیسے چلتی رہی، ٹیکس اور دیگر معاملات کون سنبھالتا رہا، یہ ایک راز ہے۔ بے نامی اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس اور دیگر فراڈ تو آپ نے سنے ہوں گے، لیکن غفور کا کیس تھوڑا نرالا ہے۔ اب غفور کو بیوی تانا نہیں مارے گی کہ تم ککھ پتی ہو، بھائی جان کروڑ پتی جو بن چکے ہیں۔ بہرحال یہ مذاق تھا۔ اب FBI اور دیگر اداروں کو چاہیے کہ مہران انٹرنیشنل کمپنی کے اصل مالکان کو سامنے لائے اور غفور کی جان چھڑائے، ورنہ یہ ساری زندگی سرکاری دفاتر اور کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتا پھرے گا۔ ویسے آپ کا بھی کسی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو پلیز بینک کا چکر ضرور لگائیں، اپنے اکاؤنٹ کو چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نام پر بھی کئی کمپنیاں چل رہی ہوں۔ فی الحال اتنا ہی۔